اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والا ایک بہت ہی آسان عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا، پیش خدمت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو صفات ایسی ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر ان کو اختیار کر لے تو جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں ہی نہایت آسان ہیں، لیکن اس پر بہت ہی کم لوگ عمل کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا، تم 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ یہ کہو، سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ۔ ان کی تعداد 150 بنتی ہے، 150، لیکن میزان میں یہ 1500 بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر شمار کرتے ہوئے کہا۔ پھر آپ نے مزید کہا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے۔ اور ان کی تعداد 100 بنتی ہے اور میزان میں 1000 ہے۔ تو تم میں سے کون ہے جو دن رات میں 2500 برائیاں کرتا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ہم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یعنی جب ہمیں پتہ ہے کہ اتنا بڑا اجر ہے، ہم کیوں نہ پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، بے شک شیطان تمہارے پاس آ کر نماز میں کہنا شروع کر دے گا، فلاں کام یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، اور سونے کے وقت تمہیں کہے گا سو سو۔ یعنی کہ شیطان روکنے کے لیے بہکائے گا کہ اوہو فلاں کام کر لیں تو تسبیحات تو پھر پڑھ لیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے، آج کل یہ بہت عام ہو چکی ہے چیز کہ بس نماز پڑھی اور اٹھ کر بھاگے، جیسے کوئی انگاروں پر بیٹھے تھے اور شکر کیا ہے کہ جان چھوٹی، معاذ اللہ۔ اس قسم کا تاثر ذہن پر آتا ہے۔ حالانکہ یہ جو عمل ہے بہت مختصر اور آسان سا ہے۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا جائے تو اس کا جو ٹوٹل بن جاتا ہے وہ 150 بنتا ہے، اور میزان میں آپ نے کہا 1500 ہے۔ اور رات کو سوتے وقت اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا گیا تو ظاہر ہے 100 بنا۔ تو میزان میں اس کی تول جو ہے وہ 1000 کی ہے، تو 2500 کے برابر ہو گیا۔ 2500 نیکیاں الحمدللہ ہو گئی۔ تو کتنا پیارا سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا کوئی تم میں سے دن بھر میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ تو الحمدللہ نہیں کرتا عموماً۔ اگر آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کوئی بھی لیمٹ کراس کر سکتے ہیں، کیونکہ پر سیکنڈ کے حساب سے آپ کئی طرح کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کان کا، آنکھ کا، ذہن کا، دل کا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جو ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، اس شخص کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو، جو ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، اس میں یحیی و یمیت کے الفاظ نہیں ہیں۔ دوبارہ میں پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اور حدیث کعب بن عجرہ کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، ہر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور وہ الفاظ ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے کسی بھی طریقے کو اپنایا جا سکتا ہے۔ 3 چیزیں آ گئی ہیں، ہر نماز کے بعد کی تسبیحات کے 3 طریقے آ گئے ہیں۔ ایک، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ ایک، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ اور ایک، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ وسعت ہے۔ جو بہت مصروف ہے، بہت اس کو واقعی شدت کی ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر، تو وہ 10 مرتبہ والا پڑھ لو۔ جس کو یہ لا الہ الا اللہ مشکل لگتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعا مشکل لگتی ہے، وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ رستے بتائے گئے، وسعت دی گئی ہے، جون سا آپ کو اس میں سے آسان لگے اور جس پر آپ
استقامت اختیار کر سکے وہ پڑھے. اور یاد رکھیں کہ استقامت کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، یہ اجر حاصل نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تھوڑا اجر زیادہ محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے اس کام کی نسبت، اللہ رب کریم کو وہ تھوڑا عمل جو ہمیشہ کیا جائے اس کام کی نسبت زیادہ محبوب ہے جو تعداد میں زیادہ ہو مگر کبھی کبھار کیا جائے. تو استقامت، مداومت بہت ضروری ہے. نماز کی پابندی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیے خود بخود یہ چیز آ گئی نا کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. جو نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اپنے فرائض ادا کرتا ہے، تو پھر ساتھ یہ بھی پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ چیزیں اسے کفایت کریں گی. کیونکہ ذکر الہی بہت ہی وقیع چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملی المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دے گا. تو ایک الحمدللہ کی ویلیو ہے، تو ماشاءاللہ جو یہ ذکر کرنے کے عادی ہیں ان کی تو بہت ہی ہوگی. تو لہٰذا اس کو عادت بنائیے، اور نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی مت اٹھ جایا کیجیے، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد ذکر کر کے، درود پاک پڑھ کے، دعا کر کے اٹھے، برکتیں سمیٹ کر اٹھے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.